بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہادت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان۔ اب ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، ان کی عمر 19 سال ہے اور ان کی شادی کا رشتہ امام عالی مقام کی صاحبزادی حضرت سکینہ سے طے ہو چکا ہے۔ وہ حضرت کی خدمت میں دست بستہ کھڑے ہیں اور راہ حق میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، بیٹا تم میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی یادگار ہو، میں کس طرح تمہیں تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ عرض کیا، چچا جان، مجھے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ضرور دیجیے اور مجھے اپنے اوپر قربان ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اصرار کیا تو امام پاک نے روتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔ دشمن کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے چاند کا ایک ٹکڑا سامنے نمودار ہو گیا۔ ان کے جسم پر جراح بھی نہ تھی، بلکہ صرف ایک پیراہن پہنے ہوئے شیخ شہادت کے جوش سے میدان میں آ گئے اور یزیدی لشکر سے فرمایا، اے دین کے دشمنوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہو بھیجو۔ عمرو بن سعد نے ملک شام کے ایک نامی گرامی پہلوان ارزق سے کہا، تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ اس نے کہا، میں ہرگز نہیں جا سکتا کہ بچے کے مقابلے میں جانا ہماری توہین ہے۔ ابن سعد نے کہا، تم اسے بچہ نہ جانو، یہ حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، اس کا مقابلہ آسان نہیں۔ اس نے کہا، کچھ بھی ہو، میں ایسے بچے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا، البتہ میرے 4 بیٹے یہاں موجود ہیں، میں ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں، ابھی 1 منٹ میں اس کا سر کاٹ کر لے آئے گا۔ ارزق کا بڑا بیٹا ظہیر میں بوجھی ہوئی قیمتی تلوار چمکاتا ہوا اور بادل کی طرح گرجتا ہوا میدان میں آیا اور پہنچتے ہی حضرت قاسم پر وار کیا۔ آپ نے اس کے وار سے بچ کر ایسی تلوار ماری کہ وہ ایک ہی تیر میں ڈھیر ہو گیا۔ آپ نے لپک کر اس کی تلوار اٹھا لی۔ اب ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھ کر غصے میں بھرا ہوا سامنے آیا۔ آپ نے پہلے ہی بار میں نیزہ مار کر اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ اب تیسرا بھائی غیظ و غضب میں بھرا ہوا آگے بڑھا اور گالیاں بکنے لگا۔ آپ نے فرمایا، ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے کہ یہ اہل بیعت نبوت کی شان کے خلاف ہے، البتہ ہم تجھے تیرے بھائیوں کے پاس ابھی جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اسے بھی کھیرے کی طرح کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب ارزق کا چھوٹا بیٹا شیر کی طرح گرجتا ہوا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوا۔ آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور اس کے کندھے پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر آ گیا اور پھر پوری طاقت کے ساتھ اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے سر کو جسم سے الگ کر دیا۔ جب ہاشمی بہادر نے چند منٹوں میں ارزق کے 4 بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کے سارے غرور کو خاک میں ملا دیا تو وہ غصے سے کانپنے لگا اور جن کے مقابلے میں آنا پہلے وہ اپنی توہین سمجھتا تھا، اب ان سے لڑنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا ہوا
اور شیر کی طرح دہاڑتا ہوا میدان میں آ کر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو للکارا کہ لڑکے تیار ہو جاؤ، موت تمہارے سر پر آ گئی۔ آپ نے فرمایا، ارزق ہوش کی دوا کر، تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا۔ ابھی تو نے ہاشمی بہادروں کو نہیں دیکھا ہے، ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، تو ہمارے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ارزق یہ طعنہ سن کر اور بھی آگ بگولا ہو گیا اور حضرت قاسم پر نیزہ سے حملہ کر دیا۔ آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا، پھر آپ نے بھی نیزہ سے وار کیا جو خالی گیا۔ اس طرح دونوں طرف سے کچھ دیر نیزہ بازی ہوئی۔ اس کے بعد ارزق نے تلوار کھینچی تو آپ نے بھی تلوار نکال لی۔ اس نے جب آپ کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کی تلوار دیکھی تو کہا، یہ تلوار تو ہمارے لڑکے کی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ آپ نے ہنس کر فرمایا، تیرا بیٹا مجھے یادگار کے طور پر یہ تلوار اس لیے دے گیا ہے تاکہ میں تجھے اسی سے موت کے گھاٹ اتار کر تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ یہ سن کر ارزق غصے سے بیفر گیا اور حضرت قاسم پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے الحر خدعتن کے پیش نظر فرمایا کہ ارزق، ہم تو تجھے نہایت تجربہ کار بہادر سمجھتے تھے، لیکن تو نہایت اناڑی ہے کہ گھوڑے کی جین کسنے کا بھی سلیقہ نہیں رکھتا۔ آپ کے اس طرح فرمانے پر جب وہ جھک کر اپنے گھوڑے کی زین دیکھنے لگا تو اسی وقت آپ نے تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گیا۔